میں ایک صحافی تھا اور آج کل سعودی عرب میں تھا جب مجھے خبر ملی کہ ایک کیس ہے جو میں نے ہینڈل کرنا ہے۔ میں نے اپنے سر سے کہا کہ میں چھٹی پہ جا رہا ہوں، پر انہوں نے کہا کہ کیس بہت انوکھا اور عجیب ہے، اسے صرف تم ہی ہینڈل کر سکتے ہو۔ میں نے کہا کہ ابھی بھی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک کم عمر لڑکا جس پر یہ کیس ہے۔ میں حیران رہ گیا اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ اسے زنا کے جرم میں پکڑا گیا ہے۔ میں نے کہا کہ عمر کیا ہے؟ لڑکے کی جب انہوں نے عمر بتائی تو میں واقعی حیران رہ گیا اور اپنا سب کام چھوڑ کر اس کیس کو ریٹ دینے لگا۔ حامی بھر لی۔ سب سے پہلے مجھے اس جگہ جانا تھا جہاں سے اس لڑکے کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کا طریقہ واردات یہ تھا کہ وہ مختلف گھروں میں چلا جاتا اور وہاں پر زنا کر کے بھاگ جایا کرتا تھا۔ لیکن یہ کیسے ممکن تھا کہ کوئی آپ کے گھر میں آ کر اس طرح کا کام کر جائے اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے؟ اس میں گیا تو وہاں پر زیادہ تر عورتیں ہی تھیں۔ وہ لڑکیاں کافی جوان اور خوبصورت لگ رہی تھیں۔ میں نے ان کو دور سے ہی دیکھا تھا۔ وہ ایک کمرے میں چلی گئی اور اس گھر کی جو بڑی عورت تھی وہ میرے پاس آئی، بہت پریشان تھی، رو رہی تھی۔ یہ وہ گھر تھا جہاں سے لڑکے کو پکڑا گیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ ہم تو لٹ گئے، ہم تو برباد ہو گئے، ہمیں کیا پتہ تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوگا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب ہے؟ مجھے پوری بات بتائیں، ہوا کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ وہ لڑکا باہر کوئی چیز بیچنے کے لیے آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ بہت اچھا شیمپو ہے، آپ کے بالوں کے لیے اچھا ہے، ہمارے گھر میں صرف لڑکیاں ہی ہیں اور ان کو بال لمبے کرنے کا بہت شوق ہے۔ اسی لیے میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، دکھاؤ کیا ہے تمہارے پاس۔ لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا۔ پہلے تو اس نے ہم سے پانی مانگا، پھر ہم نے پانی بھی دیا۔ ہم نے کہا کہ گرمی ہے بیچارہ، اگر گرمی میں کام کر رہا ہے، لیکن بے ہوش ہو گیا تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں۔ اس کو سڑک پہ تو نہیں رکھ سکتے تھے، اسے تو ہوش ہی نہیں آ رہا تھا۔ بامشکل اٹھا کے ایک کمرے میں بستر کے اوپر رکھ دیا اور اس کی تلاشی لی، کوئی نمبر یا فون مل جائے جس میں سے اس کے کسی اپنے کا نمبر ہو تو اس کو بتائیں کہ آپ کا رشتہ دار یہاں پر بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد اسے ہوش آ گیا اور ہم سب کو جیسے کسی نے کوئی نشے کی چیز دے دی ہو۔ ہم لوگ بے ہوش ہو گئے۔ جب اٹھے تو پتہ چلا کہ میری دو بیٹیوں کے ساتھ وہ عورت بولتی بولتی رک گئی اور رونے لگی۔ میں نے کہا کہ پھر وہ لڑکا کہاں گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بھاگ گیا۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ کو ایسے گھر میں داخل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بتا تو رہے ہیں کہ وہ بے ہوش ہو گیا تھا، تو پھر ہم کیا کر سکتے تھے؟ بات تو ٹھیک تھی، کوئی پرایا شخص آپ کے گھر کے اندر آ کے بے ہوش ہو جائے تو آپ اسے واپس سڑک پہ تو نہیں پھینک سکتے۔ میں نے کہا کہ آپ کی بیٹیوں کا بھی بیان لینا ہوگا۔ تو کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں نے ان سے لڑکیوں کا بیان لے لیا اور میں اپنے سر کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا کہ آپ وہ لڑکا کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کو تو پکڑ کر پولیس لے گئی ہے، اور میں نے کہا کہ اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب میں پولیس اسٹیشن گیا تو میں نے اس لڑکے کو دیکھا۔ میں حیران رہ گیا، یہ لڑکا تو بہت ہی کم عمر کا تھا، پر اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا؟ اور صرف ایک گھر میں نہیں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ اسی طرح کے معاملات کیے تھے، اور اس کا طریقہ واردات یہی تھا کہ وہ گھر میں داخل ہوتا، کسی بہانے سے گھر کے اندر تھوڑی ہی دیر رک جاتا، پھر ان لوگوں کے اوپر یا تو کوئی بے ہوشی کا سپرے کر دیتا تھا یا کوئی چیز انہیں کھلا دیتا تھا اور وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، اور وہ یہ بھی خوبصورت لڑکی دیکھتا، اس کے ساتھ غلط کاری ہو جاتی، اور پھر اس کے بعد صرف اتنا ہی ان لڑکیوں کی ویڈیو بھی بنا لی جاتی اور انہیں بلیک میل بھی کیا جاتا تھا۔ یہ معاملہ ایسے ہی چل رہا تھا جیسے کسی بہت بڑے گینگ کا کام ہے۔ یہ کوئی گینگ آیا ہوا ہے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، لیکن اس لڑکے کے ساتھ نہ تو کوئی گینگ پکڑا گیا اور نہ ہی کوئی اور شخص، صرف یہ لڑکا ہی تھا، اور اس کو دیکھ کے تو ایسے لگتا تھا کہ یہ مکھی بھی نہیں مار سکتا۔ فی الحال اسے کرسی پہ بٹھایا گیا اور آگے ٹیبل پڑا تھا۔ میں جا کر بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیوں کیا تم نے ایسا، اور کیسے کیا؟ وہ بول ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر تم بولو گے نہیں تو تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اس نے کہا کہ میرے لیے یہ پہلے ہی بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ وہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ تم مانتے ہو نا کہ تم نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو اس بات کا اس نے جواب نہیں دیا۔ جتنے بھی گھروں میں
رپورٹ کی تھی اور ان سب سے میں نے پوچھ تاچھ کی، انہوں نے اسی طرح کی کہانیاں سنائی تھیں۔ یہ لڑکا کسی کام سے آتا اور بے ہوش ہو جاتا، پھر کہتا کہ وہ بہت بھوکا ہے، اسے بھوک لگی ہے۔ مختلف کہانیاں سناتا تھا، کسی کو کہتا تھا کہ میری ماں نہیں ہے، تو کسی کو کہتا کہ میرے باپ نہیں ہے، میری ماں پر ہاتھ اٹھایا ہے، میرے گھر میں بہن بھائی بھوکے ہیں، روتا تھا بلکتا تھا۔ اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتا تھا۔ میں نے 3-4 دن سے کھانا نہیں کھایا، پھر کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی گھر کے سامنے بیٹھ کے رونا شروع کر دیتا تھا، اور وہ لوگ رحم دلی میں آ کے اس کی مدد کرنے کے لیے اسے اندر لے جاتے تھے۔ کسی بھی شخص کے گھر میں گھسنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور کوئی بھی کسی غیر آدمی کو اتنی آسانی سے اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اتنی کم عمر والے لڑکے پہ کوئی بھی بھروسہ کر سکتا ہے، اور پھر یہ بھروسہ ہی تھا جس کی وجہ سے اس نے یہ سب کیا تھا۔ ابھی تک تو کچھ خاندان ایسے تھے جنہوں نے رپورٹ ہی نہیں کروائی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی عزت داؤ پر نہیں لگانا چاہتے، پتہ نہیں انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اس نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا کہ اگر تم بولو گے نہیں تو میں تمہاری مدد نہیں کر پاؤں گا، پر وہ بول نہیں رہا تھا۔ یہ سب ہمارے پینترے ہوئے ہوتے تاکہ مجرم سے ہم پوچھ سکیں کہ یہ سب کیوں کرتا ہے، اور میں باہر آیا تو میرے ایک دوست نے کہا کہ دیکھو آج کل کے حالات، اس لڑکے نے اتنے بڑے گناہ کیے ہیں کہ اس کی عمر دیکھو، اس کی شکل دیکھو اور اس کے کام دیکھو۔ میں نے کہا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، زمانہ بہت بری طرف جا رہا ہے، لیکن اب ہمارا کام تو تقریباً ختم ہی ہو گیا۔ معاملہ سیدھا ہے، ان کو پکڑ لیا گیا، اب ان کو سزا ہو جائے گی۔ اور آدمی نے کہا لیکن اس نے اپنا گناہ قبول نہیں کیا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں قبول نہیں کیا، پر اتنے سارے گواہ ہیں، کچھ گھروں کے آگے CCTV کیمرے بھی لگے ہوئے تھے، اس کے اندر اس کی فوٹیج بھی ہے۔ ایک فوٹیج میں تو یہ باقاعدہ رو رہا تھا، اور اندر سے ایک لڑکی نکلی جو اس کو مدد کرنے کے لیے اندر لے گئی، اور پھر اسی لڑکی نے رپورٹ کروائی تھی کہ وہ بہت پریشان تھی۔ ایک عجیب بات یہ بھی تھی کہ گھر کے سارے لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے، اور گھر سے اور کوئی سامان نہیں جاتا تھا، صرف ایک ہی گناہ ہو جا بار بار کیا جا رہا تھا۔ مطلب یہ کہ لڑکا چور نہیں تھا، اس نے کبھی کوئی چوری نہیں کی تھی، اور اب اس کی جج کے سامنے پیشی تھی۔ ہم سب بھی وہاں پر موجود تھے۔ میرے سر نے ٹھیک کہا تھا، یہ کیسی ضرورت سے زیادہ دلچسپ تھا۔ اور عجیب بھی، جج نے کہا کہ تمہاری عمر کم ہے، تمہیں بچوں کی جیل میں رکھا جائے گا، لیکن جیسے ہی تم 18 سال کے ہو جاؤ گے، اس کے بعد تمہیں بہت سخت سزا دی جائے گی، تمہیں پھانسی بھی ہو سکتی ہے۔ اور عمر قید پر تو پہلے تو تم یہ بتاؤ کہ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تو وہ خاموش ہو گیا۔ جج نے کہا کہ کچھ تو بولو، پردہ نہیں بول رہا تھا۔ پھر جج نے کہا کہ تمہاری کوئی آخری خواہش ہے؟ تو اس نے ایک عجیب سی خواہش کا اظہار کر دیا۔ اس نے کہا کہ ہاں میری ایک خواہش ہے، کیا آپ پوری کروائیں گے؟ ہم لوگوں نے کہا کہ ہاں، آپ دیکھو کیسے فر بول رہا ہے، اور پہلے نہیں بول رہا تھا۔ جج نے کہا کہ تمہاری آخری خواہش بعد میں پوری کروا دی جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میری خواہش یہ ہے کہ وہ جلد از جلد پوری بھی کاروائی جائے، اور اس کے بعد آپ لوگ میرے ساتھ جو بھی کریں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جج نے کہا کہ کیا ہے تمہاری آخری خواہش؟ تو کہنے لگا کہ میں ایک آخری دفعہ سوئمنگ پول میں نہانا چاہتا ہوں۔ جب ہم لوگوں نے اس کی یہ بات خواہش سنی تو ہم لوگ حیران رہ گئے، یہ کس قدر کی بات ہے، اور یہ کیسی خواہش تھی؟ ایسی خواہش تو آج تک کبھی کسی نے نہ کی تھی۔ حبیب سے پوچھا گیا کہ تم نے ایسی خواہش کیا سوچ کے کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے پانی بہت پسند ہے، اس لیے ہمیں اس کی بات پہ یقین نہیں ہوا تھا، کیونکہ اب ہمیں اس کی کسی بھی بات پہ یقین کرنا نہیں چاہیے تھا۔ لیکن اس نے اتنا کہہ کر اپنی زبان پر پھر سے تالا لگا لیا۔ خیر، جج نے کہا کہ اب اس کی آخری خواہش ہے تو پوری کروانی ہی پڑے گی۔ جج نے حکم دے دیا کہ پوری سیکورٹی اور اہتمام کے ساتھ اس کو کسی پرائیویٹ سوئمنگ پول میں کمپنی کے لیے لے جایا جائے، اور یہ اس وقت اور کوئی بھی موجود نہ ہو، اور اسے اس کی آخری خواہش پوری کرنے کے بعد بچوں کی جیل میں بھیج دیا جائے۔ جیسے ہی 18 سال کا ہو، اس کو سزا دی جائے گی، کیونکہ اس نے ایک نہیں نہ جانے کتنے گھر برباد کیے ہیں، اور یہ اس کا کام
بہت ہی عرصے سے لگا ہوا تھا۔ ایک گھر سے تو یہ بیان بھی لکھوا گیا تھا کہ ان کے گھر میں 2 لڑکیاں ماں بننے والی ہیں، کیونکہ 1-2 مہینے پہلے ان کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا۔ جب یہ خبر سب لوگوں کو پتہ چل گئی، اس شخص کو پکڑ لیا گیا جو گھر گھر کے جا کے یہ سب کر رہا تھا، تو لوگوں نے اب سامنے آنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ مجرم پولیس کے ہاتھوں میں تھا۔ مجھے یہ سن کر بہت افسوس ہوا کہ اب ان لڑکوں کی زندگی کا کیا ہوگا، جن کے ساتھ گھر بیٹھے ہی اتنے برے سلوک کیے گئے تھے۔ لیکن کیا یہ سب کچھ اسی نے کیا تھا؟ اس کی اس انوکھی آخری خواہش کی تکمیل کے لیے ہم لوگ ایک پرائیویٹ سوئمنگ پول میں پہنچ گئے اور ان لوگوں کو بتایا کہ ہم لوگ کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ پیسے دیں تو ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہم کریں گے۔ ہم نے سارا ایریا ہی خالی کروا لیا اور آس پاس پہرے یہ کچھ لوگ بھی کھڑے کر دیے، کیونکہ کچھ قیدی بہت ہی زیادہ چالاک ہوتے ہیں، اس طرح کی آخری خواہش کرتے ہیں جس میں ان کو بھاگنے کی امکانات زیادہ نظر آتے ہیں اور وہ پاگل بنا کے بھاگ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہی ہوا تھا، ایک شخص نے کہا تھا کہ وہ ایک کمرے میں ایک پورا دن گزارنا چاہتا ہے، بس یہی اس کی آخری خواہش ہے، اور موقع دیکھ کے وہاں سے بھاگ گیا۔ تو اس لڑکے کو کہا کہ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کوئی نہیں ہے، تم اپنی آخری خواہش پوری کر سکتے ہو۔ اس کا نام حبیب تھا، شکل و صورت کا خوبصورت تھا، عمر کم از کم لگتی تھی اور کاٹھ میں جوان لگتا تھا۔ اگر میں اپنے کام کی بات کروں تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ اس نے کچھ غلط کیا تھا، کیونکہ یہ شکل سے بہت معصوم لگ رہا تھا۔ ایسے ہی لوگ مجرم ہوتے ہیں جن کی شکلوں پہ یہ نہیں لکھا ہوتا کہ وہ مجرم ہے۔ میں جا کر پیچھے ہٹ گیا، میرے ساتھ جج صاحب بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی نگرانی میں ان کے لیے آخری خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ ہی بیٹھے تھے اور ہم لوگ اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ جیسے ہی 2 لوگ بیٹھے ہوئے تو کوئی نہ کوئی تو بات کر لیتے ہیں، اور پولیس والے بھی کچھ لوگ پہرے پہ کھڑے تھے۔ لڑکے نے اپنے جوتے اتارے اور پانی میں جانے کی تیاری کرنے لگا، تو پانی کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے بیچ میں سے اپنی ٹانگیں لٹکائی اور زمین کے اوپر بیٹھ کے پانی میں ٹانگیں لٹکائے بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پانی کے اندر چلا گیا۔ ظاہر ہے کہ اگر اس نے آخری خواہش کی تھی کہ مجھے سوئمنگ پول میں تیراکی کرنی ہے، تو پھر اس کو تو تیراکی بھی آتی ہے ہوگی۔ لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم نے ایسا منظر دیکھا، ہم حیران رہ گئے۔ وہ پانی سے باہر نہیں آ رہا تھا، پانی کے نیچے چلا گیا تھا۔ اتنا تجربہ کار تو نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ پانی میں جانے سے پہلے وہ کافی گھبرا رہا تھا۔ لگ رہا تھا کہ میں نے پانی کی طرف دیکھا تو وہ لڑکا اوپر نہیں آ رہا تھا۔ جاجی صاحب نے کہا کہ یہ معاملہ کیا ہے، تو لڑکا پانی کے نیچے سے اوپر ہی نہیں آ رہا۔ تو پھر تھوڑا الرٹ ہو گئے کہ ہاں، معاملہ تو تھوڑا گڑبڑ لگ رہا ہے۔ پھر ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ ذرا آگے جا کے دیکھ، کہ کیا دیکھا کہ فوراً سے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ ہم لوگ بھی حیران ہوئے کہ اس نے کہا کہ لڑکا تو ڈوب رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سزا سے بچنے کی خودکشی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ شاید وہ جیل نہیں جانا چاہتا تھا جتنی اس کی عمر تھی، اور اس سے اس طرح کی بات کی توقع کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو اس نے کارنامہ کیا وہ پھر کیسے گزارا؟ اگر اتنا ہی بزدل تھا تو وہ یہ سب اس نے کیسے کر لیا؟ اور اسے پانی سے نکالا تو اس کی سانسیں بہت ہلکی چل رہی تھیں۔ فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کر بھاگ گئے۔ جج صاحب نے بھی پریشان ہو گئے، اور ہم بھی سب یہ کہہ رہے تھے کہ معاملہ ہو گیا۔ ہم لوگ فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگے۔ جب ڈاکٹر کو بتایا کہ وہی لڑکا ہے جس کی خبر آج صبح سے بہت اور زیادہ اڑی ہوئی ہے، تو ڈاکٹر میں تھوڑی دیر حیران ہوا کہ یہ لڑکا، میں تو سمجھا کہ کوئی جوان آدمی ہوگا۔ ہم نے کہا کہ یہی ہے۔ انہوں نے اس کو فوراً چیک کرنا شروع کر دیا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہی اسے ہوش آ گیا تو اس کے پیٹ سے پانی کی آواز آ رہی تھی جو اس کے منہ سے نکل رہا تھا، یعنی کہ اس کی حالت بہت پہلے سے ہی ٹھیک ہو گئی تھی۔ وہ ہوش میں آ گیا تھا اور زندہ بھی تھا، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے اسے کچھ دیر مزید اپنے پاس رکھنا ہوگا، کیونکہ مجھے معاملہ کچھ اور لگ رہا ہے۔ ہم نے کہا کہ لیکن یہ آپ کے ساتھ زیادہ دیر نہیں رہ سکتا، آپ کو چکمہ دے کر بھاگ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ اپنے 2 لوگوں کو بھی میرے ساتھ بھیج دیں۔
لیکن مجھے معاملہ کچھ خراب لگ رہا ہے۔ ہم نے کہا کہ کیا مطلب؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ 2 گھنٹوں کے لیے لڑکے کو اندر لے کر چلے گئے۔ اسی حصے میں ہمیں جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن ہم نے اپنے 2 لوگوں کو اندر بھیج دیا تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے ہم کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ اس لڑکے کے جسم کے اندر ہمیں ایک ایسی چیز ملی ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ جو لوگ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں یہ وہ نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لڑکے کے جسم پر ایک چپ لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے ہمیں وہ چپ دکھائی۔ انہوں نے کہا کہ یہ چپ اس کی کلائی میں نصب کی گئی تھی اور اس کو نصب کرنا کوئی اتنا بڑا پروسیجر نہیں ہے، آرام سے ہو جاتا ہے۔ جب ہم نے اپنے تجربہ کار لوگوں کو اس چپ کے بارے میں بتایا تو انہوں نے اسے چیک اپ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ چپ تو آپ کی لوکیشن اور آپ کو کون سی جگہ موجود ہے اس چیز کا ڈیٹیکٹ کرتی ہے، یعنی کہ ایک ڈیٹیکٹر سے۔ لیکن یہ ایک لڑکے کی کلائی میں کیوں تھا؟ اس کا مطلب کہ ہم جو سمجھ رہے تھے وہ واقعی نہیں تھا۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کیس کلوز ہو چکا ہے، لڑکا گنہگار ہے، اسے پکڑ لیا گیا، اسے سزا دی گئی، لیکن شاید کچھ اور ہی معاملہ تھا۔ پھر ہم نے اس لڑکے سے پوچھ کے بتاؤ کہ کیا بات ہے، تو اس نے ہمیں ایسی بات بتائی کہ اس کیس کا ایک نیا پہلو نکل آیا کہ ہمارے سامنے آ گیا، جس سے ہم سب سن کر حیران رہ گئے۔ اس لڑکے کی حالت اب پہلے سے بہتر تھی، وہ ہمارے سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا کہ پہلے بھی تم نے نہ بول کے پولیس کو اور قانون کو بھی گمراہ کیا ہے، اور اب بھی تم نہیں بولتے ہو تو پھر برا ہوگا۔ اسی لیے بتاؤ کہ یہ سب کیا ہے؟ یہ چپ تمہاری بازو میں کس نے ڈالی تھی؟ اور اس نے کہا کہ میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں۔ دراصل میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ پوری ٹیم ہے۔ ہم نے کہا کہ کیا مطلب؟ ٹیم سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ تم تو جگہ واردات اکیلے پہ گئے تھے اور اس سب میں تمہارا حلیہ ہی بتایا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ میرا حلیہ بتائیں گے کیونکہ سامنے تو ہی میں جاتا تھا، لیکن جب وہ سب لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے تو پھر میں وہاں پہ نہیں ہوتا تھا، مجھے وہاں سے بھیج دیا جاتا اور میری جگہ وہاں اور بہت سارے لوگ آ جاتے تھے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب ہے؟ پوری بات بتاؤ۔ اس نے کہا کہ وہ 5 لوگ ہیں، عمروں میں بڑے ہیں، 40 سے لے کر 25 سال تک، لیکن ان کی قد کسی چھوٹے لڑکے کے جتنے ہیں، یعنی کہ میرے جتنے ہی ہیں۔ اسی لیے سب سمجھتے ہیں کہ جو کچھ کیا ہے وہ سب کچھ کسی چھوٹے قد کے انسان نے ہی کیا ہے، کیونکہ منظر پہ میں ہوتا ہوں اور مجھ پر ہی الزام لگ جاتا ہے۔ میرا کام صرف اتنا ہے کہ گھر کے اندر چلا جاؤں اور موقع دیکھ کر ان کو کسی طرح بے ہوش کر دوں۔ میرے پاس ایک چھوٹی سی دھوئیں والی ڈیوائس تھی جسے میں گھر کے اندر کونے میں رکھ دیتا اور اس میں سے اس طرح کی سمیل اڑتی کہ سب لوگ بے ہوش ہو جاتے، اور اس کے بعد وہ لوگ جو چاہیں کرتے تھے۔ لیکن ان کے لیے یہ سب کچھ مذاق ہے، انجوائمنٹ ہے، ان کو یہ سب کرنا اچھا لگتا ہے۔ اور منظر پہ مجھے رکھا کیونکہ ایک لڑکے پہ کسی کو شک نہیں ہوتا۔ یہ تو میں تب پکڑا گیا جب معاملات بہت آگے نکل گئے اور اس کام کو کرتے ہوئے کافی سارے سال گزر گئے۔ ہم نے کہا کہ تم نے سوئمنگ پول میں تیراکی کرنے کی خواہش کیوں کی تھی؟ تو اس نے کہا کہ میں ڈر گیا تھا، کہ مجھے بھی بہت ڈر لگ رہا تھا، میں جیل نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ میں نے کچھ نہیں کیا تھا، اس لیے سوچا کہ جان دے دیتا ہوں تاکہ مجھے جیل میں نہ جانا پڑے، تو آپ لوگ مجھے پھانسی کی سزا دے دیتے۔ میں پھانسی کے ذریعے نہیں مرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم ان لوگوں کے سامنے کام کیوں کرتے ہو؟ اگر وہ تم سے عمر میں بڑے ہیں تو پھر تمہارا ان کے ساتھ ہونا بلا وجہ تو نہیں ہو سکتا۔ جب اس لڑکے نے ایک اور بڑی عجیب بات بتائی، اس نے کہا کہ ان کے پاس میری ایک بہن ہے۔ ہم نے کہا کہ مطلب؟ ان میں سے کہاں؟ میری چھوٹی بہن، وہ بہت چھوٹی ہے، 4 سال کی ہے اور ان لوگوں کے پاس ہے۔ انہوں نے اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی تو تمہاری بہن کو جان سے مار دیں گے، اسی لیے میں یہ سب کچھ کرتا ہوں۔ لیکن اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میں اپنی بہن کو بھی بچا نہیں پاتا، اس لیے خودکشی کرنا چاہتا تھا، کیونکہ جب میں نے ان کی حفاظت ہی نہیں کی کر پایا تو زندہ رہ کے کیا کرتا۔ میں آپ لوگوں کو ان کا پتہ بھی اس لیے نہیں بتا رہا تھا کیونکہ میں نے آپ لوگوں کے پاس ہوں، یہ بات بھی وہ جانتے ہیں، اور اگر ان کو پتہ چل گیا کہ میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے تو میری بہن کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ لڑکے نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا اور ہم سب حیران رہ گئے کہ واقعی اس کیس کی
جڑیں تو بہت ہی اندر تک پھیلی ہوئی تھیں، اور یہ سب کچھ نوٹ کر رہا تھا کیونکہ اس پر پوری رپورٹ بنا کے پھر ہم عوام کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے، اور اب یہ بات عوام کے سامنے رکھنا ہماری مجبوری بن گیا تھا کیونکہ سب کو اس بارے میں پتہ تھا، اور اس کا مطلب یہ لڑکا بے قصور تھا، اور اس کا قصور اتنا تو نہیں تھا کہ اس کو جیل بھیج دیا جاتا۔ یہ تو خود مجبور تھا، یہ خود کٹھم تھا، مجرم نہیں تھا، اور اس کو ہم نے ایک محفوظ مقام پر منتقل کر دیا، اور میں نے اسے یقین دلایا کہ یہ لوگ تمہاری مدد کریں گے، اور سب کو بتا دوں گا کہ تمہاری غلطی نہیں تھی اور تمہاری بہن کو بھی بچا لیا جائے گا، تم فکر نہیں کرو۔ اور اب ان لوگوں کو پکڑ کر پولیس کا کام تھا، لیکن میں حیران تھا کہ انہوں نے کس طرح سے یہ چال چلی تھی۔ منظر پہ اس لڑکے کو رکھا تھا اور اس کے پیچھے پورا گینگ تھا۔ پولیس سرگرم ہوئی اور لڑکے میں سے ان کے حلیے پائے گئے۔ مختلف لوگوں کی تصویریں دکھائی گئی تھیں، کچھ پولیس کو مطلوب تھے اور ان کا پورا ایک البم تھا۔ دو لوگ تو ان میں سے ہی نکل آئے تھے۔ لڑکے نے کہا کہ یہ دونوں بھی ہیں۔ اس گینگ میں باقی 3 لوگوں کا پتہ نہیں تھا۔ جب ان کو پکڑ لیا گیا تو پولیس نے ایک بہت بڑی پریس کانفرنس بھی کی جس میں ان کو بٹھایا گیا تھا، اور اسی لیے اس لڑکے کو بھی اور ساری کہانی نے عوام کے سامنے پیش کیا اور ان کو بتایا کہ معاملہ کیا تھا۔ سب لوگ حیران تھے۔ میں نے ان لڑکوں کو دیکھا، باقی ان کے قد چھوٹے تھے لیکن عمر میں وہ بہت زیادہ تھے، بہت ہی چالاک 2-3 بھائی، ان میں سے تو 2 آپس میں ہی کزن ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے، شکلیں بھی ملتی جلتی تھیں۔ ہم نے حبیب کی بہن کا بھی پتہ لگوا لیا۔ جب اسے حبیب کے پاس پہنچایا تو وہ خوشی سے نہال ہو گیا۔ وہ لڑکی بھی اپنے بھائی کے گلے لگ کے رونے لگ گئی تھی، بہت ڈری ہوئی تھی۔ جب حبیب نے شکریہ ادا کیا، اسے 3 مہینے کے لیے کاؤنسلنگ کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ وہ دوبارہ اپنے لوگوں کے ساتھ آ کر اعلیٰ کار نہ بن سکے۔ پھر اس کے بعد ان دونوں بچوں کو چائلڈ کیئر ایسوسی ایشن کے حوالے کیا گیا۔ جب تک دونوں بچوں نے بالغ نہیں ہو جاتے، ان کو سارا خرچہ، ان کی ذمہ داری اس ادارے کی تھی۔ میں کبھی کبھی حبیب سے ملنے چلا جاتا تھا اور وہ بہت شکریہ ادا کرتا، اپنی بہن کے ساتھ وہیں رہتا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اس کے ماں باپ اس دنیا میں یوں ہی نہیں گئے تھے، ان کے پیچھے بھی یہی لوگ تھے جنہوں نے ان کے ماں باپ کو مار ڈالا اور پھر ان بچوں کو استعمال کیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جیسا جو ہوتا ہے وہ ویسا ہی دکھائی نہیں دیتا۔ اگر ہم لوگ اس کی کیس کی تہہ تک نہیں پہنچتے تو شاید ہم ابھی بھی حبیب کو سزا سنا کے جیل میں ڈال چکے ہوتے۔ اس کو سزا مل جاتی اور اس کی بہن ہمیشہ کے لیے کہیں کھو جاتی، اور یہ لوگ حبیب جیسے ہی کسی اور شخص کو تلاش کر کے اپنے مکروہ دھندے میں ملوث رہتے۔ لیکن شاید ان کا وقت آنا بھی تھا اور جلد ہی پکڑے گئے۔ لیکن میں ابھی بھی سوچ کر حیران ہوتا کہ انہوں نے کتنا گہرا کھیل رچا تھا، اس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا۔ آپ لوگ بتائیں کہ آپ نے بھی یہی سوچا تھا کہ یہ سب کچھ حبیب نے ہی کیا ہوگا؟ آپ کے دماغ میں یہ بات بھی آئی تھی کہ شاید اس سب کے پیچھے کوئی اور ہو، کیونکہ گھر میں سے حبیب کو ہی نکلتے اور جاتے دیکھا جا رہا تھا۔ وہی تو گھر کے اندر جاتا تھا، وہی نکلتا تھا، اور لوگ کہتے تھے کہ ایک ہی لڑکا تھا جو چھوٹے قد کا تھا، اور وہی ہمارے گھر میں آیا تھا، اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبانا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور انتظار کیجیے ایسی ہی دلچسپ کہانی کا۔ اللہ حافظ۔